قوم سمود کے بعد بھی داخل تھا، بلکہ اصل مرکز تو بیت المقدس ہی تھا، شام کی سرزمین کا۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی آزر کے گھر میں۔ وہ قوم بھی بت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے بت پرستی کے خلاف تھے، اور قوم کا اس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ بت پرستی کی مخالفت شروع کر دی۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے حالات کہ وہ کیسے آسمان میں دیکھ کے غور کیا کرتے تھے، اور کیسے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی قوم سے بیزاری کا اعلان کیا، ان سب چیزوں کو اللہ نے بڑے اہتمام سے ذکر کیا ہے۔ اور اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ پوری قوم ایک طرف اور اکیلے ابراہیم ایک طرف، پوری قوم ایک طرف تھی۔ قرآن میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کو بچپن ہی سے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا، اور ہم ان کو جانتے تھے، یعنی وہ اس کے اہل تھے۔ قرآن میں آتا ہے کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَرَأَىٰ كَوْكَبًا، سورہ کون سی سورت ہے یہ؟ ابھی ہم نے 3 دن پہلے پڑھی ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَرَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات کی تاریکی آئی تو حضرت ابراہیم نے ستارہ دیکھا۔ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی مخصوص معبود کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ جو چیز بھی خوبصورت نظر آتی ہے، جس کو بھی مفید سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو معبود بنا لیتے ہیں۔ تو اس قوم میں ستارہ پرست لوگ بھی ہوں گے، سورج پرست لوگ بھی ہوں گے، چاند کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے، یہ ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل ورآ کوکبا، فرمایا رات کی تاریکی جب آئی ہے تو ایک ستارہ دیکھا خوبصورت چمکتا ہوا۔ قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا معبود ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ ظاہر ہے ستارے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ نہیں رہتے۔ قال لا احب الآفلین، تو کہنے لگے کہ میں غائب ہونے والوں سے محبت، بولو بھائی، نہیں کر سکتے۔ کیسا زبردست سبق دے دیا اس میں۔ جس نے جانا ہے اس سے دل نہیں لگایا جاتا۔ جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں، جو فنا ہونے والی چیزیں ہیں، ان سے ضرورت کا تعلق رکھا جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ محبت نہیں کی جاتی۔ جیسے یہ آیت مشرکین پہ فٹ ہو رہی ہے، ان کے جو بت ہیں وہ بھی تو ایکسپائر ہو جاتے ہیں نا تھوڑے دنوں میں۔ بھائی کتنا خوبصورت بت ہو، تھوڑے دنوں میں ایکسپائر ہو جائے گا۔ لکڑی کا ہے تو دیمک لگ جائے گی، پتھر کا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی چمک خراب ہوگی، اس کو ریپیئرنگ کے لیے بھیجنا پڑے گا۔ بھائی ہمارا بھگوان ہے، اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ ہمارا بھگوان ہے، اس کی ریپیئرنگ کر دو، کسی بندے نے آگے ٹانگ توڑ دی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، تو اور ایک وقت آئے گا کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں شرکی بھی نفی ہے کہ ہمیشہ حقیقی محبت ایسی ذات سے کی جاتی ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہو، اور وہ صرف اور صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب ستارہ دیکھا ہے تو ستارے کے بعد کیا دیکھا؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، تھوڑی دیر کے بعد چاند نمودار ہوا، 14ویں کا چمکتا ہوا چاند، یہ ستارے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا معبود ہے۔ فلما افلا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ اب یہ نا ابراہیم علیہ السلام ایک ورک شاپ کرا رہے ہیں اپنی قوم کو، ٹھیک ہے نا۔ ویسے ہی اگر کہہ دیتے نا کہ دیکھو نہ ستارہ معبود ہے، نہ چاند معبود ہے، نہ سورج معبود ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک عملی مشق کرا رہے ہیں کہ پہلے ستارہ نکلا، قوم کو جمع کیا، بولا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، دیکھو۔ ستارہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے یہ کیا ہے بھائی، یہ غائب کیوں ہو گیا، یہ کیسا خدا ہے، خدا تو 24 گھنٹے ساتھ رہتا ہے، یہ کدھر گیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ورک شاپ۔ ورک شاپ میں یہی ہوتا ہے نا، ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے، عملی تجربہ کروایا جاتا ہے۔ تو ورک شاپ کا ثبوت پیغمبر سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسی وجہ سے ہم نے ٹائم مینجمنٹ کا کورس نہیں کروایا، ورک شاپ کروائی ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، پرسوں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو۔
وہ لطیفہ آپ پہ فٹ نہیں آتا لیکن پھر بھی سنا دوں. آپ پہ نہیں آتا فٹ لیکن پھر بھی سنا دیتا ہوں کہ وہ ایک چڑیا گھر میں ایک بندہ گیا نا تو سارے جانور ہنس رہے تھے سوائے ڈنکی کے, سب ہنس رہے تھے. تو وہ حیران ہوا, یار یہ کیا مسئلہ, بندر بھی ہنس رہا ہے, چیتا بھی ہنس رہا ہے, شیر بھی ہنس رہا ہے, اور گدھا کیا ہے, چپ بیٹھا ہوا ہے. اگلے دن گیا تو صرف گدھا ہنس رہا ہے, باقی سارے جانور چپ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے. تو اس نے چڑیا گھر کے مالک سے پوچھا, اس نے کہا اصل میں لومڑی نے ایک لطیفہ سنایا تھا, سب کی سمجھ میں آیا, ڈنکی کی سمجھ میں نہیں آیا. ڈنکی کی آج سمجھ میں آیا ہے. کل وہ نہیں ہنس رہا تھا, باقی سب ہنس رہے تھے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں, یہ آپ کے لیے نہیں, ویسے ہی لطیفہ ہے. اچھا خیر, تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کو دیکھا اور قوم سے خطاب کر کے فرمایا ہاذا ربی, یہ میرا رب ہے. فلما افلا, چاند بھی غائب ہو گیا. تو پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین, کہ میرا حقیقی رب اگر مجھے نہیں بتائے گا نا کہ کون ہے رب, کیسا عجیب انداز ہے نا, اگر میرا حقیقی رب مجھے نہیں بتائے گا کہ میرا اصل رب کون ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا, میں مخلوق کو خدا بنا لوں گا. فلما رأى الشمس بازغۃ, پھر سورج نکلا. سورج کا تو جمال ہی کچھ اور ہے, اس کی تو آپ آنکھیں ٹکا ہی نہیں سکتے اس کو. فلما رأى الشمس بازغۃ قال هذا ربی هذا اکبر, یہ تو بہت بڑا ہے. فلما افلت, لیکن سورج بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا اور بالآخر وہ بھی غروب ہو جاتا ہے. تو پھر قوم سے کہنے لگے یا قوم فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون, اے میری قوم تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں. اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں اپنے رخ کو پھیر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, اور میں اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں. تہجد میں جب اٹھے نا تو تہجد کی نماز سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے, انی وجہت وجہی للذی, اپنا رخ میں صرف اس ذات کی طرف پھیر رہا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے, صرف اسی کی طرف رخ پھیرتے ہیں, اور یہ نہیں کہ ادھر بھی تو ادھر بھی, ایسا نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑی محبت سے سمجھایا. ان کے والد جو تھے بت بنا کے بیچا کرتے تھے. اچھا یہ بات یاد رکھیں, علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے, یہ دعویٰ کیا ہے کہ آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھے بلکہ چچا تھے. اسی سے بہت سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں, خاص طور پہ یہ جو گرین چینل والے ہمارے بھائی ہیں, یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں نہیں گئے, اور اسی طرح وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی مسلمان, ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی مسلمان. یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پیغمبر کے والد مشرک نہیں ہو سکتے, اور دلیل یہ دیتے ہیں, یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا, تو کہتے ہیں والد سے یہاں کیا مراد ہے, چچا. چچا کو بھی مجازن ابا کہہ دیا جاتا ہے. اور دلیل میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری روایتیں ذکر کی ہیں اس پر. ان روایتوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ آزر جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ چچا تھے. تو مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بات غلط ہے, آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی تھے, چچا نہیں تھے. رہا مسئلہ علامہ جلال الدین سیوطی کا, تو علامہ جلال الدین سیوطی ایک اکیلے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے, باقی لاکھوں نے یہ نہیں لکھا, سب نے ان کو ابا ہی لکھا ہے. تو یہ دلیل کا جو ہے نا عجیب ٹیکنیکل اسٹائل ہوتا ہے آج کل, کہ ایک کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور باقی جو ساری دنیا دوسری طرف جا رہی ہے اس سے چشم پوشی سے کام لیا جا رہا ہے. تو بھئی دنیا میں صرف ایک مفسر یا ایک محدث تو نہیں پیدا ہوئے نا, قرآن کی تفسیریں تو سینکڑوں تفسیریں ہوئی ہیں, درجنوں تفسیریں ہیں, کسی مفسر نے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ حافظ جلال الدین سیوطی نے جو روایتیں ذکر کی ہیں ان میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے, کوئی بھی صحیح روایت نہیں, بالکل قریب با موضوع ہیں, من گھڑت روایتیں. اور قرآن میں جو اللہ نے بار بار باپ کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت یعنی ابراہیم کے والد کے لیے, تو قرآن کے لفظ کو اپنے ظاہر سے پھیرنا کمزور روایتوں کی بنیاد پر
یہ قرآن میں ایک نوعیت کی تحریف ہے. قرآن میں ایک نوعیت کی تحریف ہے. تو قرآن کے جو الفاظ ہیں نا وہ تو تواتر سے ثابت ہوتے ہیں. اس کو اگر ہم اس طرح سے قرآن کی آیتوں کو اپنے ظاہر سے ہٹانا شروع کر دیں پھر تو کہیں کا کچھ ہر آیت مشکوک ہو جائے گی. ہر آیت مشکوک ہو جائے گی. بالکل ایسے ہے جیسے یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ورفع ابویہ علی العرش, یوسف علیہ السلام کے والدین جب آئے تو ان کو تخت پہ بٹھایا اور بھائی سارے سجدے میں گر گئے. تو یہاں بعض لوگوں نے کہا ہے وہ ان کی جو والدہ تھیں وہ سوتیلی تھیں, یا بعض نے کہا وہ اصل میں خالہ تھیں, ان کو والدہ کہہ دیا گیا. بھائی کیوں خالہ تھیں, کیوں سوتیلی تھیں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ والدین تھے تو والدین تھے نا بھائی. تو ایسے کمزور روایتوں کی بنیاد پر, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اصول ہے. یہ قرآن مجید کی ایک ویلیو ہے, ایک اہمیت ہے. جب وہ کوئی لفظ کہتا ہے تو اس کا وہی مطلب ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل قائم نہ ہو. اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی یقیناً محدث تھے, مگر ان کے بارے میں محدثین کا, متاخرین کا, جو بعد والے ہیں ان سے, ان کا اجماع ہے کہ وہ روایتیں پیش کرنے کے معاملے میں متساہل ہیں. متساہل سمجھتے ہو؟ ذرا کیا ہیں؟ چشم پوشی سے کام کہتے جانے دو. تو اس لیے ان کی پیش کردہ روایتیں قابل اعتماد نہیں ہیں. یہ ہوتا ہے, بعض علماء بڑے چوٹی کے علماء گزرے ہیں مگر وہ روایات پیش کرنے میں زیادہ مضبوطی سے کام نہیں لیتے, حالانکہ وہ علم حدیث میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے تدریب الراوی, جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے حدیث, اصول حدیث پر, وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں, لیکن بس ان کا مزاج ہوتا ہے. اچھا, تو بات یہ چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو بہت پیار سے سمجھایا, یا ابتی, اے میرے ابا, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے کہیں آپ کے اوپر, آپ رحمان کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو. سورہ مریم میں پورا رکوع ہے اس پر. بہت سمجھایا مگر ابراہیم علیہ السلام کے والد تیار نہ ہوئے, دھمکیاں دینے پر آ گئے. لأرجمنک وہجرنی ملیا, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا میں تجھے. کیسی دھمکی ہے؟ ایک طرف سے پھول برس رہے ہیں اور دوسری طرف سے پتھر مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ایک طرف سے پھول برس رہے ہیں, یا ابتی, اے میرے پیارے ابا, اے میرے, پورا رکوع ہے, آپ جا کے پڑھیں سورہ مریم میں. لیکن جب دھمکی ملی ہے تو ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کہتے ایک تو میں تمیز سے بات کر رہا ہوں. دیکھو, ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ میرے ابا نماز نہیں پڑھتے. میں سمجھا کے تھک گیا ہوں مگر ان میں عقل ہی نہیں, بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھا کے تھک گیا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے تو اس دن سنا دی کھری. میں نے کہا آپ پڑھے رہتے ہو. تو میں نے کہا یار, نماز نہ پڑھنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا بت پرستی کرنا؟ بولو بھائی, وہ زیادہ بڑا گناہ ہے. اور بت پرستی زیادہ بڑا گناہ ہے یا بتوں کو بنا کے باقاعدہ بیچنا, یعنی بت پرستی کو فروغ دینا, یہ تو اور بڑا گناہ ہے. دوسری بات, میں نے کہا آپ جتنے پکے نمازی ہو, آپ زیادہ پکے ہو یا ابراہیم علیہ السلام زیادہ پکے تھے؟ بولو نا. اور آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا؟ تو دو انتہاؤں کا مقابلہ ہوا ہے, اللہ کے خلیل کا اور اللہ کے سب سے بڑے دشمن کا. اس وقت روئے زمین پر اللہ کے سب سے بڑے خلیل کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور مقابلے میں اس وقت روئے زمین پر اللہ کے سب سے بڑے دشمن, کیونکہ بت بنا کے باقاعدہ بیچ رہے ہیں. لیکن اس موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھی سخت جملہ اپنے والد کے لیے استعمال نہیں کیا. اس میں جہاں بت پرستی کی مخالفت ہے وہاں باپ کا احترام بھی سکھایا ہے, وہاں باپ کا احترام بھی سکھایا. دوسری بات, بیٹا جب اپنے باپ سے کوئی مخالفت کرتا ہے کسی چیز کی تو اس میں بیٹے کی رائے میں غلطی کا امکان بھی تو ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے بیٹے کی رائے غلط ہو, یہ ابا کی رائے صحیح ہو. اور اگر مان لیا کہ بیٹے کی رائے صحیح ہے, ابا کی غلط ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابا کو بیٹے کی رائے سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور وہ اپنے آپ کو برحق سمجھ رہے ہوں. جب ہم میں سے کسی کا اپنے والد کے ساتھ جھگڑا ہو تو یہ بھی تو امکان ہے نا کہ بھائی ابا صحیح ہوں, اور یہ بھی امکان ہے کہ میں صحیح ہوں, لیکن وہ اتنا معاملہ پیچیدہ ہو کہ ابا اپنے آپ کو بیچارے صحیح سمجھ رہے ہوں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام جو بات کر رہے تھے اس میں 100% ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے اور ابا 100% غلطی پر تھے, اور سمجھ بھی رہے تھے کہ میں کس پر ہوں, غلطی پر, کیونکہ اتنا معاملہ پیچیدہ نہیں تھا کہ ان کو یہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ یہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے.
تو اتنی واضح بات میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے سخت جملہ والد کے خلاف بولو نہیں نکالا. نرم نرم لہجہ سمجھا رہے ہیں, محبت سے سمجھا رہے ہیں, اور آگے سے دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں. جبکہ ہم میں سے کسی کا اپنے باپ سے جھگڑا ہو تو معاملہ اتنا واضح نہیں ہوتا. ممکن ہے ہم غلطی پر ہوں, وہ کس پر ہوں, صحیح پر. ایسے موقع پہ بدتمیزی کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا باپ کے ساتھ. بولو بھائی یہاں کیا کرنے آئے ہیں بھائی آپ لوگ, بتائیں نا. سیکھنے آئے ہیں نا. میں بھی سیکھنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ, میرے والد تو دنیا میں نہیں ہے تو میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں تاکہ مجھے ان کے لیے دعا کی توفیق مل جائے. مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو تو مسلمان کے لیے اللہ نے کتنا زبردست راستہ رکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر زندگی میں کوئی کوتاہی ہوئی تو موت کے بعد ان کے لیے استغفار کی کثرت کرو اور ان کے لیے صدقات و خیرات کرو. یہ کتنا بڑا اللہ نے آپشن رکھا ہوا ہے مسلمان کے لیے, تو مایوسی نہیں رکھی. تو میں بھی اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی ماں کے ساتھ کوتاہی ہو گئی تو توبہ استغفار کا دروازہ کھولا ہوا ہے اللہ نے, ان کے لیے صدقات و خیرات کرو. یہ سال ثواب میں لوگ قرآن خوانیوں پہ زور لگاتے ہیں زیادہ. یاد رکھو میں اس قرآن خوانی یہ سال ثواب کے لیے جائز نہیں ہے. انفرادی طور پہ قرآن پڑھنا جائز ہے, اجتماعی طور پہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بلانا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ عبادت میں اگر اجتماع ثابت نہ ہو تو پھر اجتماع کرنا یہ بدعت بن جاتا ہے. یہ سال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانی صحیح نہیں ہے. میں جب ایسی باتیں کرتا ہوں تو بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سمجھتے ہیں. بہت سے کہتے ہیں یہ دیوبندی نہیں ہے, بہت سے کہتے ہیں یہ پنچپیری ہے, بہت سے کہتے ہیں یہ پتہ کیا ہے, بہت سے کہتے ہیں کیا ہے. بہت سے میرے بیان نہیں سننے آتے اس چکر میں, جو مرضی بول دو. آئی بات سمجھ میں. میرے اکابر, مجھے ایک دفعہ پنجاب سے کسی نے فون کیا, آپ سنیں کہ آپ تو پتہ نہیں کون سے فرقے میں چلے گئے ہیں, عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں آپ, تو آپ ذرا اپنا شجرہ بیان کریں روحانی. میں نے کہا میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا نالائق شاگرد ہوں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری کے خلیفہ تھے اور بہت بڑے خلفاء میں سے ایک تھے, اور حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری مولانا اشرف علی تھانوی کے اجل خلفاء میں سے ایک تھے, بہت بڑے خلفاء میں سے. تو مولانا اشرف علی تھانوی کا تک میں نے سلسلہ پہنچا دیا نا. اب اگر کوئی جو ان کو سمجھتے ہو وہ کیا سمجھو, ہم کو سمجھو, ٹھیک ہے نا. ہم وہی ہیں بھائی, کوئی وہ بھی یہی کہتے تھے, وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں, لیکن مانتے نہیں ہیں نا لوگ. پبلک کہتی ہے ہم نے ماننا نہیں ہے. تو اجتماعی انہوں نے وصیت کی تھی مولانا اشرف علی تھانوی نے کہ میرے مرنے کے بعد اجتماعی قرآن خوانی نہ کی جائے. ان کے مواعظ میں لکھا ہوا ہے, وصیت کر کے گئے تھے میرے مرنے کے بعد میرے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانی نہ کی جائے. آئی یہ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ انہوں نے وصیت کی تھی, تو وہی بات ہم بھی کر رہے ہیں. تو اجتماعی طور پہ نہ کی جائے. کہاں سے کیا بات چل رہی تھی یار, کدھر چلی گئی؟ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو چل رہا تھا. یہ میں کیا میں کہہ رہا تھا ایصال ثواب اگر کرنا ہے تو انفرادی عبادت کرو, اور جو چیز منصوص ہے نا حدیث میں اس کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ حدیث میں صدقات و خیرات کا ذکر ہے, اس پہ زیادہ زور لگاؤ, دیگوں پہ نہیں. دیگ الگ چیز ہے, صدقات و خیرات الگ چیز ہے. دیگیں ہوتی ہیں شادی بیاہ میں, ولیموں میں, خوشی میں, میتوں پہ دیگیں نہیں ہوتی. صدقہ کرو, صدقہ چپکے سے اپنی ماں کے اپنے باپ کے ثواب کے لیے کسی غریب کو پیسے پکڑا دیا کرو, کسی مدرسے میں دے دیے, مسجد میں لگا دیے, کنواں کھدوا دیا. پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کا مسلمان. روکڑا خرچ کرنے کے لیے قائد اعظم سے ویسے بڑی محبت ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن قائد اعظم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ جس نوٹ پہ قائد اعظم بنے ہوئے ہیں اتنی محبت ہے, کہتے ہیں یہ ہم اپنے سینے سے قائد اعظم کو لگا کے رکھیں گے. تو قائد اعظم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ مجھے سینے سے لگا کے رکھو. قائد اعظم نے بھی تو یہ کہا تھا نا قوم کی خدمت کرو, تو بھائی کرو نا خدمت. تو کیا کہہ رہا تھا میں, والدین کی جو ہے نا اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو تلافی ہو سکتی ہے, لیکن اگر زندہ ہیں تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں بتا دیا.